السلام علیکم۔ اسکول ٹیچر کی سچی کہانی۔ مومنہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ اس کا والد بہت ہی غریب تھا۔ والدہ کا انتقال اس کا بڑی بہن کی شادی کے بعد ہوا۔ بہن کی شادی ایک چھوٹے سے شہر میں ہوئی جہاں اس کا میاں ایک ریلوے میں ایز ٹکٹ چیکر کام کرتا تھا۔ مومنہ بہن کی شادی کے بعد کہیں بھی ان سے ملنے نہیں گئی۔ اس کی شادی کو بھی 7 سال ہو چکے تھے۔ اب اس کے 4 بچے تھے۔ مومنہ اب آگے اپنی پڑھائی بھی ساتھ ساتھ کر رہی تھی۔ وہ ایک اچھی اسکول ٹیچر تھی اور بہت ہی سادہ طبیعت کی تھی۔ وہ ہاسٹل میں ہی رہنا شروع ہو گیا۔ جب اس کے والد کا انتقال ہوا تو وہ اکیلی پڑ گئی تھی، اس لیے اس نے ہاسٹل میں ہی رہنا شروع کر دیا جہاں پہ ایز ٹیچر تھی۔ اور بھی وہاں پہ ٹیچرس، اسکول کی ٹیچرس تھیں جس کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی۔ وہ ان ٹیچر میں سے یہ تھوڑی زیادہ عمر کی تھی۔ وہ اس کا مذاق کرتی تھی کہ تم نے اب تک شادی کیوں نہیں کی۔ یہ ہنسی مذاق میں ٹال دیتی تھی بات۔ اب اس کی چھٹیاں بھی قریب ہونے والی تھی۔ وہ پریشان ہو رہی تھی کہ اب میں کیا کروں، تو اس نے سوچا کہ چلو اب میں اپنی بہن سے ملنے جاتی ہوں۔ اس نے ٹرین کی ٹکٹ پہلے سے ہی بک کروا رکھی تھی اور اپنی بہن کو بولا کہ میں فلاں تاریخ کو آ رہی ہوں، میرے بہنوئی صاحب کو بولنا کہ مجھے اسٹیشن سے لے لے۔ جیسے ہی 31 تاریخ ہوئی، 1 تاریخ کی اس کی بکنگ تھی، تو وہ بہن کے لیے اور بہن کے بچوں کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے گئی۔ شاپنگ وغیرہ کی اور اس سے اگلے دن ہی وہ ٹرین میں بیٹھی۔ اس کا یہ پہلا سفر تھا۔ بہن سے ملنے کے لیے بہت خوش تھی۔ اگلے دن جب وہ بہن کی پہنچی تو بہنوئی اس کو لینے کے لیے آیا اور وہ گھر گئی تو دیکھا بہن تو پہلے سے بھی زیادہ اور کمزور ہو گئی ہے۔ اس نے کھانا وانا کھایا اور بہن سے پوچھا، اب بتاؤ کیا حال ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ کہہ رہی ہاں، پہلے سے ہی 4 بچے ہیں اور 5واں ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے کمزوری بہت ہے۔ وہ اپنے میاں کو بولتی ہے کہ تمہاری سالی آئی ہوئی ہے، تم اس کو شہر کی سیر کروانا۔ بڑی بیٹی جو 10 سال کی ہوتی ہے وہ اپنی خالہ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ وہ پورا شہر گھماتی ہے۔ اسی طرح اگلے دن وہ اپنی بھانجی کو ساتھ لے کر شہر گھومنے کے لیے جاتی ہے۔ روشنیوں کا بہت بڑا شہر، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی، خوبصورت اور ہر طرف روشنیاں۔ ایک بہت بڑا روشنی کا مندر ٹائپ ہوتا ہے، وہاں دیکھنے کے لیے اپنی بھانجی کو ساتھ لے کر جاتی ہے۔ ہر طرف عورتیں اپنی خود آزادی سے گھوم پھر رہی ہوتی ہے۔ سب نے رنگ برنگی ساڑیاں پہنی ہوتی ہیں، گجرے پہنے ہوتے ہیں۔ وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ پھر وہ ایک جگہ آتی ہے، دونوں چاٹ کھاتی ہیں اور چائے پی کر واپس آ جاتی ہیں۔ پھر اگلے دن اس کا دل کرتا ہے کہ میں آج اکیلے خود گھومنے کے لیے جاؤں۔ وہ اپنی نئی ساڑی نکال کر گھومنے کے لیے تیار ہو رہی ہوتی تو اس کا دل کرتا ہے کہ آج میں کیوں نہ پارلر سے تیار ہوں۔ ساڑی نکال کر پہن کر وہ پارلر چلی جاتی ہے۔ بال بنوانے کے لیے وہ بیٹھتی ہے تو وہاں پہ جو لڑکی کام کرتی ہے لڑکی اس کو بولتی ہے، باجی آپ کے بال سفید ہوئے۔ یہ سن کر بہت افسردہ ہوتی ہے اور تیار ہو کر بال بنوا کر وہ گھومنے چلی جاتی ہے، کیونکہ اس کا دل بہت افسردہ اور بوجھل ہوا ہوتا ہے۔ وہ روشنیوں کا شہر گھومتے پھرتے ہوئے ٹہلتے ہوئے آ رہی ہوتی ہے کہ واپس بھی پر اس کو بلیک سلور کلر کی کار نظر آتی ہیں جس میں 4 لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں جو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان کی بات اشارے دور سے ہی سمجھ جاتی ہے کہ یہ شرارتی لڑکے ہیں، کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ وہ دوڑنا شروع کر دیتی ہے، گاڑی بھی آہستہ آہستہ پیچھا کرتی ہے اس کی۔ اس کے بعد وہ ٹیکسی پر بیٹھ کر بہنوئی کے دفتر آتی ہے اور بہنوئی کے ساتھ گھر واپس آتی ہے۔ بہت افسردہ ہوتی ہے کہ کاش یہ چند پیسے میں بچا کر اپنے بڑھاپے کے لیے رکھ لیتی
اور اپنی بہن سے باتیں کرنے میں لگ جاتی ہے. بہن سے کہتی ہے کہ بس کر دو، اتنے بچے بہت ہیں، اب تم اپنی فکر کرو، تمہیں کچھ ہو گیا تو یہ بچے کون دیکھے گا. کہتی ہاں میں نے بھی یہی سوچا ہے، اپنے بچوں کی پہ توجہ دو، ان کو اچھا